ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہو جی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟ انشاءاللہ ہم جو لاسٹ کویسچن رہ گیا تھا ایکسرسائز 1.3 کا، وہ میں نے اس کے سارے پارٹس لکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ 1 بائی 1 اس کو کریں گے. فرسٹ پارٹ بہت ہی آسان کویسچنز ہیں، تو لہٰذا اس میں زیادہ تر کام کیلکولیٹر کا ہے، اس لیے میں نے ایک کویسچن لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا آسان ہے. اب کیلکولیٹر پہ ملٹیپلائڈ کرو، پلس کرو، آپ بھی الاؤڈ ہے، کیلکولیٹر بھی الاؤڈ ہے، دونوں حال کے اندر جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. تو یہ بہت ہی آسان، اس میں آپ کا کام ہی نہیں ہے سوائے کس کی، کیلکولیشن کی. کویسچن میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں بک سے. آپ کی بک میں یہ کویسچن ہے، اور کویسچن بچوں یہ ہے: in an electrical circuit the flow of electric current I، یہ دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ سائڈ پہ I mean current، electric current. Okay, the impedance Z، یہ جو آپ کو Z نظر آ رہے ہیں یہ impedance ہے. اور تیسری بات کی ہے and the voltage E کو voltage رکھا ہوا ہے، میں نے لکھا ہوا ہے E is voltage. یہاں پر نیچے میں نے اوہمز لا کا بھی ذکر کیا ہے، V is equal to IR، کہ voltage جو ہے وہ برابر ہے پوٹینشیل ڈیفرنس کرنٹ کے اور ریزسٹنس کے. تو یہاں پر یہ جو امپیڈنس ہیں یہ بھی انجینئرنگ کے اس میں یوز ہوتا ہے کہ امپیڈنس جو ہے وہ بھی ریزسٹنس ہے، اور اوہمز لا میں جو R ہے وہ بھی ریزسٹنس ہے. ریزسٹنس کا کیا مطلب ہے؟ روکنا کسی چیز کو. یہ فزکس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے، کسی چیز کو روکنا. تو کرنٹ کو روکنے میں جس الیکٹرک سرکٹ میں جس وائر میں کرنٹ فلو کرتا ہے اس کو جو ریزسٹنس ملتی ہے، یعنی اس کے کو روکنے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ ریزسٹنس ہے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں اس میں ہمارے جو فزکس میں جب ہم چلتے ہیں تو ہم پر بھی ریزسٹنس ہوتا ہے، ایئر ریزسٹنس ہے. جب آپ زمین پہ چلتے ہیں تو زمین کی ریزسٹنس ہے. یعنی آپ جو کام کرتے ہیں انرجی یوز کرتے ہیں، کچھ انرجی مطلب ہے کہ وہ لوز ہو جاتی ہے بیکاز آف دی ریزسٹنس. اب جب آپ اس پہ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی موشن کو بھی 2-3 چیزیں روکتی ہیں. ایک روکتی ہے جی ایئر ریزسٹنس ہوتی ہیں، ایک گراؤنڈ پہ ریزسٹنس ہوتی ہے جو وہ آگے جاتی ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک وہ جو ان کے پارٹس ایک دوسرے کے اوپر موو کرتے ہیں وہاں پر بھی ریزسٹنس ان کو ملتی ہے. تو ریزسٹنس کہتے ہیں کہ کسی چیز کی موشن کو روکنا. تو اگر کرنٹ کی موشن کو روکا جائے تو اس کو بھی ریزسٹنس کہتے ہیں، اور انجینئرنگ کی زبان میں امپیڈنس کہلایا جاتا ہے. سو ہمارے پاس ایک وہ ہے ریلیشن جو بک میں انہوں نے دی ہے، E is equal to IZ. تو یہ کویسچن میں دی ہوئی ہے. میں نے اس کویسچن کو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں بچوں آپ کے لیے. میں ذرا آپ کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ یہاں سے اگر آپ چیک کریں، کویسچن نمبر 13 ہے، گیون ہے فائنڈ I given the values. تو فارمولا کون سا چلے گا؟ یہ E is equal to IZ. اب انہوں نے کہا کہ I معلوم کرو. اب اس کے اندر آپ I دیکھ رہے ہیں، یہ کرنٹ ہے، Z جو ہے وہ وولٹیج ہے، E جو ہے وہ Z جو ہے وہ امپیڈنس ہے، اور E جو ہے وہ وولٹیج ہے. جیسے یہاں پر یہ پوٹینشیل ڈیفرنٹ وولٹیج کو ظاہر کرتا ہے، یہ کرنٹ کو، اور یہ اوہمز لا میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے. سو R is the resistance، یہاں پر ریزسٹنس Z ہے. تو یہ ریلیشن ہے ان کے درمیان، E is equal to IZ. سو فائنڈ I یعنی 3 جو آپ کو گیون ہیں ویلیوز، یا جو مختلف آپ کو جو E is equal to IZ میں E گیون ہے، I گیون ہے اور Z گیون ہے. تو ان تینوں کی جو ریلیشن ہے
3 اس میں کردار ہیں، تو ان میں سے جس کو بھی آپ نے معلوم کرنا ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آئی معلوم کرنا ہے تو آپ کو ای اور زیڈ گیون ہوں گے۔ 2 پارٹس ہیں، ایک یعنی کویسچن 13 کے 3 پارٹس ہیں، اے بی اینڈ سی، جس میں سے اے پارٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے پارٹ میں آئی معلوم کرنا ہے، آئی پھر اے میں اگین 2 پارٹس ہیں 1 اینڈ 2، تو ایک ریپیٹیشن ہے، اس کو بھی کرتے ہیں۔ ایک کو میں نے لکھا ہوا ہے اور پھر اسی کے اندر چینجز کر کے سیکنڈ بھی کرتے ہیں آپ کے لیے۔ پھر بی میں آئی کے بجائے کہتے ہیں زیڈ معلوم کرو، تو زیڈ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زیڈ معلوم کرنا ہو تو آپ کو ای اور آئی کی ویلیو جو ہے، اس کے بھی 2 پارٹس ہے 1 اینڈ 2، ان کو ہم کیلکولیٹ کریں گے۔ اور پھر سی میں ایویلویٹ کرنا ہے، یعنی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے 1 اوور زیڈ مائنس زیڈ اسکوئر، جبکہ زیڈ کی ویلیو گیون ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، کافی میراتھن کویسچن ہے اور انشاءاللہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے اور آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ جی جناب، سو فرسٹ کویسچن، سولوشن آف دی فرسٹ کویسچن۔ آپ کا جو فرسٹ کویسچن ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اے فائنڈ آئی، سو ہم نے یہاں سے اس کو لیا ہوا ہے، یہ دیکھیں 70 + 2، یہاں پہ ذکر ہے جے کا، یہ بھی کمپلیکس نمبرز ہیں۔ کمپلیکس نمبرز آپ کو پتہ ہے کہ 0 1 یا آئیوٹا، تو یہ آئیوٹا کی جگہ پر جے ہے۔ یہ جو الیکٹریکل انجینئرز ہیں وہ یہ ٹرم یوز کرتے ہیں، بیکاز کرنٹ کی فلو میں جو اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں جو وہ اس میں یہ جے یوز کرتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ وہی آئیوٹا ہے، لیکن انجینئرنگ کی زبان میں آئیوٹا کو جے کہا ہوا ہے، تو لہٰذا اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ای گیون ہے، زیڈ گیون ہے جو میں نے ادھر لکھا ہے، فائنڈ آئی، سو آلسو گیون دیٹ ای از اکول ٹو، یہ بھی اس میں بک میں آپ کی گیون ہے کہ ای از اکول ٹو آئی زیڈ ہے، تو ڈیفینیٹلی ادھر آئی اگر میں چھوڑوں گا اکیلا تو زیڈ ادھر ملٹیپلائڈ ہے، اس کے نیچے جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا، آئی ادھر ہو ادھر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، سو آئی از اکول ٹو زیڈ، ای کی طرف جائے گا تو ڈیوائڈ ہو کے جائے گا۔ تو یہ چیز میں نے ادھر آپ کو بتانی تھی۔ اب ہم آ رہے ہیں اور یہاں پر پارٹ اے کا سلوشن ہے، اے پارٹ ہے کویسچن نمبر 13 کا، اور اس کا فرسٹ پارٹ ہے یہ آپ کے سامنے۔ اے اور فرسٹ پارٹ میں آپ کو یہ تھوڑا سمجھاؤں، بہت ہی آسان ہے بچوں، صرف کیلکولیشن ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ ای برابر ہے یہ، زیڈ برابر ہے یہ، پھر اسی کے اندر چینجز کر کے سیکنڈ پارٹ بھی ہم سالو کریں گے۔ تو ہمارے پاس آئی معلوم کرنے کے لیے ای از اکول ٹو آئی جے ہے، تو آئی برابر ہو جائے گا ای بائی زیڈ۔ واٹ از دی ویلیو آف ای؟ ای کی ویلیو ہے 70 + 220 جے، یہ دیکھو آپ کے سامنے ہیں۔ پھر بچوں آپ کو ڈیوائیڈڈ بائی جو زیڈ ہے وہ ہے 16 + 8 جے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ڈینومینیٹر میں آئیوٹا ہو یا جے ہو، جے اس کی ریپلیسمنٹ ہے، وہ جس طرح آئیوٹا اسکوائر -1 ہوگا، جے اسکوائر بھی -1 ہوگا۔ یہ انجینئرنگ الیکٹریکل انجینئرز ان کو یوز کرتے ہیں اس ٹرم کو۔ سو اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائڈ بھی کریں اور ڈیوائڈ بھی کریں، تو ملٹیپلائنگ اینڈ ڈیوائڈنگ بائی دی کانجوگیٹ آف 16 + 8 جے۔ اب دیکھیں ملٹیپلیکیشن میں نے کی ہے 70 × 16، تو 70 × 16 بنتا ہے 1120۔ اگر آپ کیلکولیٹر میں 70 کو 16 سے ملٹیپلائی کریں گے یہ ملے گا۔ اب آپ کریں گے تو کافی ٹائم ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں 70 کو -8 سے کرو گے ملٹیپلائڈ، تو آپ کے پاس آ جائے گا 70 ملٹیپلائڈ بائی ملٹیپلیکیشن میں 220 کو 8 سے ملٹیپلائڈ کیا ہے، تو یہ آپ کا یہاں پہ آ رہا ہے 70 × -8 یہ آئے گا
جبکہ 220J into 16 آئے گا 3520. ادھر ادھر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پہلے 70-16 سے پھر 78 سے، تو 70-16 سے ہوا ہے تو 1120 آیا ہے، 70 جب -8J سے ہوا ہے تو -560 آیا ہے. اس کے بعد 220 کو 16 سے اور 220 کو -8 سے ملٹیپلائی کریں تو J انٹو J اسکوائر ہو جائے گا، اور J اسکوائر یہاں پر دیکھیں مائنس ہے تو نیچے اگر آپ چیک کریں تو پلس آ رہا ہے، بیکاز مائنس یہ ہے J اسکوائر کا مائنس، تو مائنس انٹو مائنس کیا ہو جائے گا، پلس ہو جائے گا. اور یہاں سے 3520 سے -560J کو مائنس کر دیں، you will get 2960J. 256 minus 64J square. اس کے بعد I جو ہے آگے یہاں چونکہ پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو I جو ہے وہ 2880 یعنی 1120 کے ساتھ 1760 کو پلس کرے تو یہ آئے گا، بیکاز امیجنری کے ساتھ امیجنری پلس مائنس ہوگا اور ریئل کے پاس ریئل پلس مائنس ہوگا، تو 1120 ریئل ہے، 1760 ریئل ہے، تو ریئل ول بی ایڈڈ ود ریئل. جو ہم لائک ٹرمز کا کانسیپٹ ہے میتھمیٹکس میں نے کافی اس پہ وہ کبوتر با کبوتر باز با باز کافی دفعہ میں نے اپنی لیکچرز میں بتایا ہے. سو 120 اور 160 کو ایڈ کرو تو یو ول گیٹ 2880، اور جب آپ یہ ساتھ لکھو ڈیفینیٹلی نیچے اگر آپ دیکھیں 16 a plus b a minus b is equal to a square minus what b square. 16 کا اسکوائر بنتا ہے 256. ہم جب بچے ہوتے تھے تو آپ ٹیبل 10 تک 16 10 160 ہم 16 256 تک جاتے تھے، یعنی 16 256. تو ہمارے ٹیبل 16 تک ہوتے تھے، آپ کے ٹیبل 10 پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے آپ 11 کا ٹیبل پڑھتے ہیں تو 10 تک جی 11 10 جو ہے نا آپ کا 110 آ جاتا ہے. تو ہم پڑھتے تھے پھر 11 110 پھر 11 121 یوں ہم اردو میں ہمارے ٹیبل ہوتے تھے. بہت ہی زبردست نظام ہوتا تھا. تو یہ آپ کا بچوں آیا ہے دونوں سے میں نے وہ کیا ہے. نیچے جو ہے ایک اسکوائر مائنس بی اسکوائر سے 16 کا اسکوائر 16 256. اب یہ سارا کام کیلکولیٹر کا ہے، آپ کے پاس کیلکولیٹر ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. سملرلی 8 کا 64 ہے اور جے اسکوائر ہے، تو جے اسکوائر جو ہے وہ -1 کے برابر ہے، میں نے ادھر شو کیا ہے. تو یہاں سے جے اسکوائر جو ہے وہ -1 ہوا ہے، اور یہاں 64 آیا بیکاز -64 +64 بنا ہے بیکاز آف جے اسکوائر، یہ جو نیچے ہے. سملرلی ادھر بھی جے اسکوائر پر مائنس کو پلس بنایا تھا، مائنس انٹو مائنس پلس. یہ بچے ہیں. تو اب 320 کو بھی اس کو ڈیوائڈ کرے گا اور 320 اس کو بھی ایل سی ایم ہے، تو ایل سی ایم کو سپلٹ کرو گے تو 320 پہ اس کا بھی حصہ ہے اور 320 کا اس پر بھی حق ہے. تو لہٰذا یہ دونوں کے ساتھ الگ الگ آپ لکھ سکتے ہیں. ایل سی ایم کو بریک اپ کیا ہم نے. سو 0 0 کے ساتھ کینسل ہوا ہے، یہاں بھی 0 0 کے ساتھ کینسل ہوا ہے. پھر 32 نیچے آیا ہے 280، اور یہاں پر 32 نیچے آیا ہے 296. تو اگر آپ 280 کو 32 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 9 کے ساتھ جائے گا، اور اگر آپ 296 کو کرو گے تو 8 پہ جائیں گے. 8 4 اور 8 37 296. تو یہ بہت آسان چیزیں ہیں. یہ کلاس 4 5 6 میں کٹنگ مٹنگ جو ہم کرتے تھے یہ وہ چیز ہے. مین چیز ہے کہ آپ آئی وغیرہ معلوم کریں. کویشچن آپ کے سامنے ہے. اب ہم اس کا سیکنڈ پارٹ خود کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم اس پہ لگتا ہے. یہ میں نے اس لیے کیا کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے یار یہ تو سر نے تیار کر کے لکھا ہے. نہیں، کچھ چیزوں پر ٹائم بڑا ویسٹ ہوتا ہے، تو آپ کا بڑا قیمتی ٹائم ہے. اب میں
اس کو چینج کرتا ہوں، دیکھو ان ویلیوز کو، یہ بھی میں چینج کر لوں، فائنڈ آئی، اس میں بھی فائنڈ آئی ہے، یہ بھی سیم ہے، یہ بھی سیم ہے، تو یہ ہم یہاں سے مٹا دیں گے اور پارٹ 2 لے لیں گے، پارٹ اے کا سیکنڈ پارٹ 2، اوکے یس، تو آئی برابر ہے ای انٹو زیڈ کے، آپ کا جو ای ہے سیکنڈ اس میں وہ 85 اور پلس 110 جی، اور آپ کا جو زیڈ ہے وہ ہے 3 پلس کے بجائے مائنس، یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، -4 جی، وہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ بس صرف ملٹیپلیکیشن ہے اور کچھ نہیں ہے، سو پھر آلسو گیون دیٹ ای از اکول ٹو آئی جے، وہ فارمولا میں نے لکھا ہے، آئی زیڈ ہے، تو آئی زیڈ میں نے بتایا ہے کہ بھائی زیڈ کیا ہے، ای کیا ہے، آئی کیا ہے، آئی الیکٹرک کرنٹ کو آئی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، وولٹیج کو ای سے، اور ایمپیڈنس مین ریزسٹنس کو زیڈ سے ظاہر کرتے ہیں، جس طرح اوہمز لا میں فزکس میں V = IR ہے، یہ تقریباً آلموسٹ سیم ہے، لیکن یہ الیکٹریکل انجینئرز سرکٹس وغیرہ میں یوز کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ عام جو کرنٹ ہے جو کسی وائر میں فلو کرتے ہیں تو V = IR ہے، V is directly proportional to I، پھر یہ ہم پھر فزکس میں پروف کرتے ہیں کہ پروپورشنلٹی کو جب ایکویلٹی میں چینج کرتے ہیں تو ایک کانسٹنٹ سے ملٹیپلائڈ کرتے ہیں ہم، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ آپ یہ آئی آر، تو اس آر سے ملٹیپلائڈ کر کے ایکویشن لیا جاتا ہے، یہ فزکس میں فزکس کا ٹیچر آپ کو کرائے گا، سو یہ چیز تقریباً آلموسٹ وہی ہے، وہ سرکٹ اور الیکٹریکل سرکٹس میں، اور یہ عام جو الیکٹرک وائر میں کرنٹ فلو کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ صورتحال ہے، سو آئی از اکول ٹو واٹ از ای، ای آپ اٹھا لیں یہاں سے جی، 85 پلس 110 جے، اوکے، اور ڈیوائڈیڈ بائی یہ چیزیں نیچے اس سے ہٹا دو، ہمارا کام اب نمبر سے ہے، جبکہ زیڈ جو ہے وہ 3 -4 جے ہے، اس میں آپ کو ای اور زیڈ سے ہم آئی کرنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو یو نو کہ یہ ہو جائے گا 3 + 4 جی، اس کا کانجوگیٹ، اور یہاں پر بھی 3 + 4 جی، یعنی اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائڈ بھی کرو اور ڈیوائڈ بھی کرو، ٹھیک ہے جی، جب 85 کو آپ ملٹیپلائڈ کریں گے بچوں 3 سے، تو 3 × 85 ملٹیپلائڈ بائی 3، تو یہ آپ کا آئے گا بچوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سو 3 ملٹیپلائڈ بائی 85، 3 × 5 = 15 اور 3 × 8 = 24 اور 1 × 25 255، so yes we have 255، پھر آپ کا 85 4 سے ملٹیپلائڈ ہوگا، تو 4 سے کرو گے تو یہاں پہ 4 لگاؤ بچوں، ملٹیپلائڈ بائی 4، تو یہ آپ کا آ جائے گا 4 × 5 = 20 اور 4 × 8 = 32 اور 2، یہ میں اردو میں وہ ٹیبل ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے، سو 4 × 5 = 22 کیری ہو جائے گا بچوں، اور 8 × 4 = 32 + 34 340، so we have 340 and what، ہمارے پاس 340 آ جائے گا جی، which one plus 340 جی، اس کے بعد 110 30 سے ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہ ہو جائے گا بچوں 3 0 = 0، 3 1 = 3، 3 1 = 3، سو 330 جے ہو جائے گا بچوں، اوکے، دین
110 جو ہے وہ 4 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 440 آ جائے گا. کیسی؟ یوں 4 0 0, 4 1 4 اور 4 1 4. یہاں پہ آپ کا پلس تھوڑا میں ادھر لکھ لوں تو یہ آپ کا آ جائے گا جے اسکوئر. ٹھیک ہے جی. تو جے اسکوئر آنے کے بعد آپ نیچے جو ہے وہ فارمولا اے مائنس بی اے پلس بی از اکول ٹو اے اسکوئر مائنس بی کا اسکوئر. تو 440 یہ ہو جائے گا بی کا اسکوئر کتنا ہے میرے بچوں؟ دیٹ از 4j اسکوئر. جس طرح وہ آیوٹا اسکوئر ہے یہاں پہ جے اسکوئر ہے. ہم جاتے ہیں اس طرف اور مزید اس کی وہ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا ہے جی. اب دونوں کو یہ جے اور جے آپس میں ایڈ ہو جائیں گے. تو جے جب جے سے ایڈ ہوگا بچوں تو یہ آپ کا آ جائے گا جے کا پلس کر دو. آسان ہے بہت. 330 کو 330 اور 340 آپس میں پلس ہوں گے تو 07 670. سو وی ہیو اس میں 670 ہمارے پاس آ جائے گا جی. کہاں پہ لکھ لیں؟ یہ آپ کا جے ہے اور ان دونوں میں ایک تھوڑا سا آپ اس کو آگے لے جائیں بچوں. 255 اور ان دونوں کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس کتنا آیا تھا جی؟ 670j پلس 670j اور یہ جو جے اسکوئر ہے یہ مائنس ہو جائے گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ پلس جے اسکوئر ہے تو آیوٹا اسکوئر -1 ہے تو جے اسکوئر -1 ہو جائے گا. پلس انٹو مائنس مائنس 440. اسی کے طرز پہ میں جا رہا ہوں. کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کر رہا ہوں جی. اور یہاں نیچے آپ کا آ جائے گا 3 کا اسکوئر 9 اور -16j اسکوئر. ٹھیک ہے بچوں. اب 255 مائنس کتنا ہے جی؟ 255 مائنس 440 آپ کا بن رہا ہے کتنا جی؟ یہ تقریباً آپ کا بنے گا 440 مائنس ہے اور یہ دوسرا پلس ہے 255 تو 5 1 کیری ہوا تو یہاں پہ 3 رہ گیا اور یہاں سے کیری کر کے 13 میں سے 5 نکالیں تو کتنا آ جائے گا بچوں؟ 13 مائنس 5 از equal to how much? 8 اور یہاں 185 ہمارے پاس یہاں بچ رہا ہے. تو چونکہ آپ دیکھیں کہ اوپر مائنس بڑا ہے پلس چھوٹا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. مائنس بنے گا یہاں پر آپ کا مائنس 185 پلس 670j. کلیئر ہو گیا جی آپ کا. اور نیچے آ جائے گا 9 پلس 16 بیکاز جے اسکوئر -1. اس کے بعد ادھر میں لا رہا ہوں مزید. سو وی ہیو مائنس 185 پلس 670j ڈیوائڈیڈ بائی 25. اب یہ 25 جو ہے وہ اس کو بھی ڈیوائڈ کر لے گا 185 کو, وہ سپلٹ کر دے ایل سی ایم کو, اور یہ 670 کو بھی بچو جے کو بھی یہ ڈیوائڈ کر لے گا 25. تو اب اگر آپ اس کو کٹنگ کر لی تو 5 5 25 اور اوپر جو 185 ہے, سو 185 کو اگر آپ ڈیوائڈ کرے بچوں اس سے 5 سے 5 3 تو یہ آ جائے گا 15 اور یہاں سے آپ کا یہ آ جائے گا بچوں 3 5 37 مین مائنس 37 دے رہا ہے یہ اوپر کٹنگ سے. سو یہاں بچے گا -37 بائی 5
اور یہاں سے آپ کٹنگ کریں گے تو یہ آپ کا بچ جائے گا 5 5 25, 5 1 5 اور 5 1 5 تو 15, 5 3 15 اور 2 بچ جائے گا تو 5 4 کتنا یہ 670. آپ سمپل کیلکولیٹر سے ڈیوائڈ کریں آپ کو آنسر ملے گا. سو دس از 134/5 J is the required solution. اب اس کو ہم بک میں دیکھتے ہیں کہ آنسر کیا ہے. کوشچن نمبر ہے جی 13. پارٹ ہمارے پاس ہے 2 -37/5 and plus 134 J/5 is the required solution. Answer the correct ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہ جو سیکشن ہے A, اس کو ہم نے معلوم کر لیا. اس کے دونوں پارٹس ہم نے کیلکولیٹ کر لیے. یہ now we are going towards what B. یہ بھی آلموسٹ یہی ہیں, صرف معمولی چینجز ہم کریں گے بچوں. یہ آپ کا آ جائے گا B, یہ آپ کا آ جائے گا 1 پارٹ. E سیم ہے اور Z کی جگہ پہ کون آ جائے گا. یہاں اگر آپ دیکھیں تو E وہی ہے, I چینج ہوا ہے تو E سیم Z کی جگہ بچوں آپ کا آئے گا. سوری جی, میں کبھی یہ مسٹیک کرتا ہوں کہ ہاتھ سے صاف کرتا ہوں, نہیں کرنا چاہیے. تو یہ I E اور ہے J. E آپ کے پاس گیون ہے بچوں, یہ سامنے آپ کے لکھی ہوئی ہے. Your E is -50 plus 100J, -50 plus 100J. یہ میں نے ایڈوانس میں اس لیے وہ کوشچن لکھے ہیں کہ ادھر سے اتارنا کافی مسئلہ ہو جاتا ہے, ٹائم لیتا ہے. اور پھر آپ کا جو I ہے وہ ہے -6 and -2J. یہ اب فرق کیا ہے, یہاں فائنڈ I ہے اور ان کا فائنڈ ہے Z. فائنڈ what Z. تو یہ گیون ہے, یہ میں مٹا دوں گا, اس کی اب ضرورت نہیں رہی. یہ رف ورک ہے. E is equal to IZ. تو ہم نے معلوم کرنا ہے بچوں Z. تو I ادھر اس کے Z کے ساتھ ملٹیپلائڈ ہے, E کی طرف جائے گا تو نیچے ڈیوائڈ ہو جائے گا یہ. تو آپ کا یہ آ جائے گا یہاں پہ I اور یہاں آپ کا Z آ جائے گا, because we are going to calculate Z. تو آپ کا Z یہاں ہے. اوکے, یہ بک میں ہے جی آپ کا جو پورا نظام ہے. یہ پارٹ نمبر 1 آپ کی بک میں ہے. ہمارے پاس پارٹ 1 ہے E is equal to this and جی جناب. سو 13 کا B پارٹ ہم کر رہے ہیں اور آپ کا یہ صورتحال ہے. تو E/Z ہے, تو یہ میں سارا مٹا دوں گا تاکہ یہاں پہ کنجشن ختم ہو جائیں اور ہم نئے سرے سے Z معلوم کریں گے. تو آپ یہاں سے E اٹھا لیں جی. B میں E کیا ہے, -50 اوپر ہم نے لکھا ہے -50 اور پلس 100J ڈیوائڈیڈ بائی وٹ بچو, -6 اور -2J. یہ صورتحال ہے, -6 -2J. تو ملٹیپلائنگ اینڈ ڈیوائڈنگ بائی وٹ, دی conjugate of this. So this is 2J divided by -6 plus 2J. Okay. یہ صورتحال بننے کے بعد ہم جا رہے ہیں جی آپ کی اس کی طرف Z کو کیلکولیٹ کرنے سے. تو -50 آپ ملٹیپلائڈ کریں کس کے ساتھ, 6 کے ساتھ. تو 6 ملٹیپلائڈ بائی 50, 5 کی 30, یہ ہو جائے گا 300, مائنس انٹو مائنس پلس. پھر اس کے بعد -52 سے ملٹیپلائڈ ہوگا تو -100J آ جائے گا. آسان ہے یہ کیلکولیشن. پھر 106 سے ملٹیپلائڈ ہوگا تو -600J. اور
پھر 100 ملٹیپلائڈ ہوگا 2 سے، تو یہ ہو جائے گا بچوں 200 جے اسکوائر. یہ فارمولا بن جائے گا آپ کا کس کا جی؟ آپ کا فارمولا ہوگا اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر، اے پلس بی اے مائنس بی، سو دس از 2j ہول اسکوائر. اب اوپر سے یہ آ جائے گا آپ کا -700 اور ان کا بھی کام باقی ہے تھوڑا سا، یہ ہو جائے گا آپ کا 300، یہ آپ کا -700j وائی بیکاز 600 اور 100. تو پیسوں پہ اگر آپ کو ویسے کسی کو کہو تو سوچے گا یار یہ 100 اور 600 کتنے ہوتے ہیں. جب آپ ان کو کہیں کہ 100 روپے اور 600 روپے کتنے ہوتے ہیں تو ان پڑھ بندہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ 700. یہ پیسوں کی صحیح سمجھ ہمیں آتی ہے، ویسے ہمیں میتھس کی نہیں آتی. اب جے اسکوائر ہے بچوں تو -200 ہو جائے گا بیکاز پلس جے اسکوائر کس کے برابر ہے وہ میں نے یہاں پر چلو شو کر دوں گا. یور جے اسکوائر از اکول ٹو -1، یہ ایوٹا اسکوائر اور وہ سائڈ پہ میں نے شو کر دیا ہے. کلیئر ہے جی؟ اس کے بعد بچوں آپ کا ڈیوائڈیڈ بائی 6 کا اسکوائر 36، 6 6 36 مائنس ایون پاور ہے -4j اسکوائر. میں ادھر چلا جاتا ہوں، اس کو مٹا لیتا ہوں جی. یہ نظام جو آپ کے سامنے ہے بس صرف کیلکولیٹر کا کام زیادہ ہے، ہمارا کم ہے جی جناب. تو یہاں سے آپ کا 300 اور 200 میں سے 100 آ جائے گا جی. 300 روپے میں سے آپ 100 روپے 200 روپے مائنس کریں تو 100 روپے آ جائیں گے، اور پلس ہے تو وہ ہیں تو -700j. کلیئر ہے جی؟ نیچے اگین جے اسکوائر آ جائے گا آپ کا -1، سو دس بیکم 36 پلس 4، 36 پلس 4 آ جائے گا آپ کا. تو یہ بن جائے گا آپ کا یہاں سے 100 -700j ڈیوائڈیڈ بائی 40. اب اس کو میں ایکول کو بھی مٹا دوں تاکہ جہاں ضرورت ہو وہاں ہم لگائیں. سو یہاں سے بچے آپ کا 100 جو ہے وہ بھی 40 پہ ڈیوائیڈ ہوگا بیکاز اسپلٹ کر دو اپنے LCM کو، اور -700j بھی ڈیوائیڈ ہوگا کس سے 40 سے. اب 0 0 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، 2 2s are 4، 2 5s are 10. تو آپ کا ایک آنسر جو مل رہا ہے آپ کا 5/, کتنا ہے 2 ہے. کلیئر ہے جی؟ دس از 5/2 مائنس 0 0 کے ساتھ یہ 4 2 اور یہ 70 کو آدھا کرو تو 35 بنتا ہے. سو دس بیکم -35/2j. دیکھ لیتے ہیں ہمارا آنسر بک کے مطابق ہے 5/2 -35/2j. کچھ کویشچنز میں دیکھ رہا تھا کیونکہ پہلے میں ان کو نکال لیتا ہوں کہ یہاں پر زیادہ مسائل نہ ہوں. تو ایک دو سوالوں میں پرابلم ہے جہاں پہ میں نے ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ بک آنسر از رانگ. اچھا اوکے اسٹوڈنٹس ڈیئرز، اس دن میں پڑھا رہا تھا تو تھوڑا مسئلہ ہوا اور میں نے سارا کام کیا ہوا تھا، تو پھر میں جو ہے نا اس کو جب دیکھا تو ویڈیو آن نہیں تھی، تو میں نے اس کو دوبارہ آپ کے لیے وہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے بڑی قواری اس پہ کی، ادھر سالو کیا آپ کے سامنے، لیکن وہ ویڈیو میں نہیں آیا. تو ہمارے پاس کویشچن 13 میں بی پارٹ کا سیکنڈ پارٹ میں نے وہاں کیا لیکن وہ نہیں آیا ویڈیو میں، تو میں دوبارہ اس کو آپ کے لیے ایکسپلین کروں. سیکنڈ کویشچن 13 لاسٹ کویشچن ہے، بی پارٹ ہے اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے. بی کا گیون ہے، ای گیون ہے بچوں، آئی گیون ہے. اس سے پہلے اس طرح کے کویشچن ہم نے بہت کیے، کوئی 3-4 کویشچن ہم نے نکالے. تو z از اکول ٹو ای بائی آئی. تو آپ کو پتہ ہے ای کی ویلیو یہ ہے اور آئی کی ویلیو آپ کو یہ گیون ہے. تو دونوں کو وہ جو نارملی ہم
कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करके आंसर ले आते हैं। कैलकुलेटर का मेजॉरिटी काम था जो उस दिन हमने यहाँ पे किया था। ओके जी, क्वेश्चन 13 का सी पार्ट भी सेम, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। 1/z माइनस जेड स्क्वायर है और z की वैल्यू गिवन है, तो जहाँ z है वहाँ z की वैल्यू डालो, जहाँ z स्क्वायर है वहाँ z का स्क्वायर दिया जाए। अब ये देखिए, ये 1 माइनस आयोटा बाई 10 है और ये 1 माइनस आयोटा बाई 10 उसी तरह नीचे आएगा। ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आयोटा के साथ माइनस नहीं है, बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a 1 है और b आयोटा है, डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर 100। अब मैं इधर आया और आपके सामने ये उस दिन मैंने बड़ी ख्वारी की थी तो वो नहीं आया था, तो फिर मैंने दोबारा जब वीडियो देखा तो उसमें वो नहीं था, इसलिए मैंने चूँकि बोर्ड पे लिखा हुआ था तो ये मैंने किया। ओके जी, उसके बाद बच्चों ये फर्दर जो है दोबारा हमने उसी चीज़ को लिखा, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। 1 का स्क्वायर 1 जबकि आयोटा का स्क्वायर -1 जो कि आपस में दरज आवाज़ आई है जी। ओके जी, तो उसके बाद 100 है, तो ये जो 10 है, जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो आप लोग मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड, ताकि यहाँ मैं 100 ले आऊँ। ये ऑलरेडी 100 है, तो एलसीएम लेने में आपको आसानी हो, क्योंकि जब भी करता हूँ तो एलसीएम में आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है आपका वो है, क्या कहते हैं उसको, एलसीएम में 100 और ऊपर आपका जो है वो 10 1s are 10 बिकॉज हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। सो ये 2 आयोटा है, जिससे 8 आयोटा आ जाएगा माइनस, ये मैं ऐसे ला रहा हूँ 1 के नीचे, ये पूरा काम हो रहा है, तो 1 को ये चीज़ डिवाइड कर रहा है। आपको पता है ना कि जब भी यहाँ पर अगर कोई a बाई बी होगा, यानी अगर 1 और a बाई बी है, तो इसका मतलब है एक 1 है न्यूमरेटर, जबकि डिनोमिनेटर में a बाई बी है, तो उसको जब हम लिखते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई a बाई बी होता है। तो वही काम मैंने यहाँ भी किया कि ये जो पूरा है ये आपका है b, a बाई बी ये आपका है a, तो इसको ये पूरा डिवाइड कर रहा है, जिसको मैंने लिख दिया। और जब भी डिवाइड मल्टीप्लाइड डिवाइड में ये डिवाइड है, जब भी वो मल्टीप्लाइड में चेंज होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी जगह बदल लेते हैं, तो बहुत ही आसान। तो ये ऊपर आ जाएगा 100 100 और ये नीचे, क्योंकि ये 1 के नीचे 1 है, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 1 न्यूमरेटर है तो 100 100 और फिर उसके बाद 8 माइनस 10 माइनस 8 आयोटा। फिर आपको पता है कि नीचे को आयोटा हम छोड़ते नहीं हैं, रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। क्यों? क्योंकि फिर आंसर जो है ना a प्लस आयोटा बी फॉर्म में नहीं आता। तो हमने ये जो है 100 का स्क्वायर लिया, 10 का स्क्वायर लिया 100 आया, 8 का स्क्वायर लिया 64 आयोटा स्क्वायर, जिसमें बच्चों ये आ गया आपका -1 और +1 में चेंज हो गया, जो 164 आया। 164,000 के नीचे भी है और 164,800 आयोटा के नीचे भी है। तो ये 4 से कटिंग होती है। देखिए 4 4s are 16, ये जो हमने कटिंग की है, तो 4 4s are 16, 4 और 41 आता है। सिमिलरली इधर भी 41 आएगा। ऊपर जब 4 से मल्टीप्लाइड होगा तो 125 टाइम कितना होता है, 425 टाइम 100 और साथ एक ज़ीरो भी बच जाता है 250। तो 250 बाई 200 है उधर, तो 250 बाई 41 एंड 200 आयोटा बाई 41, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है आपका। माशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.3 ख़त्म किया। ये उस दिन हमने ख़त्म किया था लेकिन वीडियो में नहीं आया था, तो फिर मैंने कहा कि चलो जी ये आज उसी तरह बोर्ड को छोड़ दें
تاکہ ہم اس کو سالو کریں. انشاءاللہ بھی آگے مسیلینیس ایکسرسائز ہم الگ طور پہ کریں گے اور آپ کو دوبارہ ہم ذہن دیں گے. میں نے آخر میں کچھ باتیں کی تھی اس دن لیکن وہ ویڈیو میں نہیں آئی. وہ باتیں مجھے پھر یاد آئی کہ جی آپ اپنے والدین کی خصوصاً ماں کی اور باپ کی بہت رسپیکٹ کرو. کل میں نے اس دن میں نے جو باتیں کی تھی وہ ویڈیو میں تو نہیں آئی لیکن میں ویسے اللہ نے مجھے کہا وہ دوبارہ کہیں. تو بات یہ تھی میں نے کی کہ بھئی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آیت کا ایک مفہوم ہے کہ آپ کے والدین میں سے ایک یا دونوں عمر کے ایسے حد میں پہنچ جائیں گے, یعنی پاسبلی دونوں زندہ ہوں, کوئی ان میں پاسبلی فوت بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کا والد اور والدہ آپ کے جب تک ان کی شادیاں نہ ہوں, بچے نہ ہوں, زندہ رہیں. تو اگر وہ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والدین میں سے ایک یا دونوں عمر کے ایسے حد میں پہنچ جائیں, الفاظ کو غور سے دیکھو, عمر کے ایسے حد میں پہنچ جائیں کہ ان کی بہت سی باتیں آپ کو ناگوار گزری لیکن پھر بھی ان کو اف تک نہیں کروگے. اندازہ ہم تو والدہ کے ساتھ لڑکیاں تو بہت زیادہ منہ مارتی ہیں اور لڑکے بھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر ان کی باتیں اچھی نہ لگے, ناگوار گزرے, تو پھر بھی ان کو اف تک نہ کہو. ہم تو بات ہی نہیں کرتے, اف مین کے اف یہ آپ نے کیسے بات کی, یہ بھی نہیں کہنا, کیونکہ وہ بہت بڑی ہستیاں آپ کے لیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, ہمارے ماں اور باپ ہمارے لیے کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا کہ آپ کے والدین آپ کے لیے جنت بھی ہے اور آپ کے لیے دوزخ بھی ہے, تو بہت سنبھل کے چلو. اور ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے جب جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بڑے ایسے انداز میں باتیں کرتے تھے کہ مطلب ہے جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں یار دوست, تو وہ جو ہیں اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہوتی تھی. تو جب وہ جاتے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے تو ان کی والدہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی کہ اللہ میرا بیٹا ذرا, جیسے ہم کہتے ہیں والدہ میرا بیٹا ذرا نادان سا ہے, وہ نہیں جانتا, اے اللہ ان سے خفا نہیں ہو. کہتے ہیں جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, فوت ہو گئی, تو ان پہ ایک غائب کی سی آواز آئی کہ اے موسیٰ اب جب اللہ سے بات کرتے ہو تو انتہائی سنبھل کے کرو. پہلے جو آپ کرتے تھے تو اس کے پیچھے ایک ہستی ہوتی تھی, آپ کی والدہ, وہ اب نہیں ہے اس دنیا میں, بہت خیال سے باتیں کرو. تو بہت بڑی بچوں اور جذباتی ہو جاتا ہے انسان. اللہ ہم سب کو معاف کرے اور اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں. تھینک یو ویری مچ بچوں, تھینک یو.